دامن میں اس کے سب کرم کی ہی بھیک ہے، دامن میں اس کے سب کرم کی ہی بھیک ہے، جو کچھ اس کی شان میں کہہ دو وہ ٹھیک ہے، اس کی عطا کا اثر تو دونوں جہاں کو ہے، اس کی عطا کا اثر تو دونوں جہاں کو ہے، اے راس اپنی ذات میں وہ لا شریک ہے، وجود ظاہر کہیں نہیں ہے، وجود ظاہر کہیں نہیں ہے، موجود پھر بھی ہر جگہ ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، جبین عالم کے سارے سجدوں کی بارگاہ ہے، جبین عالم کہ سارے سجدوں کی بارگاہ ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، بتا گئے ہیں ولی قلندر، بتا گئے ہیں ولی قلندر، ضیاء ہے اس کی دلوں کے اندر، تمام عالم کی سب دعائیں سن رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہ آگہی کی مراد و منزل، وہ آگہی کی مراد و منزل، مسافران جنوں کا حاصل، سنو اے شاکر جو عقل و دانش سے مابرا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید محمد دانش جلالی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، بہت ہی خصوصی ٹرانسمیشن لے کر خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ اور ARYQ ٹی وی پر اس وقت آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرو، تو سوال ہوتا ہے، سوال سنیے، سوال ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی راہ میں جب خرچ کریں گے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے، اب ناظرین فرمان سنیے کہ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرو، اللہ کی مخلوق پر خرچ کرو، میں تمہیں ایک کے بدلے 700 گنا زیادہ اجر عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اللہ رب العزت کے دروازے تو ہم سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں نا، اللہ رب العزت تو بانٹ رہا ہے کہ آؤ اور نیکیاں حاصل کر لو، جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو حاصل کر لو۔ ہمیں راستے بتائے ہیں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اے ہمارے رب، تو خود انہی میں سے ایک ایسا رسول بھیج جو انہیں تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے تاکہ ان کی زندگیاں سنور جائیں۔ تو خداوند تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا اور پھر ہدایت اور رہنمائی کا ایسا دریچہ کھولا کہ جس کی روشنی سے کائنات کا چپا چپا منور ہو گیا۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ سرکار نے ہمیں مقصد حیات بتا دیا ہے، راستہ بتا دیا ہے، زندگی گزارنے کے طریقے بتا دیے ہیں، کیا کام صحیح ہے، کیا کام غلط ہے، کیا کام حلال ہے، کیا کام حرام ہے، جس کی ہمارے مذہب دین اسلام میں بہت سختی سے ممانعت کی گئی ہے۔ سب کچھ سرکار نے ہمیں بتا دیا ہے۔ اور جو نیکی کے کام ہیں اس میں یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرو۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ جو چھین کر کھاتا ہے نا، وہ کبھی بھی سکون میں نہیں رہتا، یقین کیجئے، اور جو بانٹ کے کھاتا ہے وہ شخص کبھی بھی بھوکا نہیں رہتا۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ایسا ادارہ ہے، ARYQ ٹی وی ایسا ادارہ ہے کہ جس پر آپ کا اعتماد ہے۔ آپ آگے بڑھیں اور خوب امداد کر سکتے ہیں، جتنا جو ہمارے بہت سارے بھائی ہیں، بہت ساری بہنیں ہیں، اور خاص طور پر بہت سارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں۔ یقین کیجئے کہ ان کی کنڈیشن ایسی ہے کہ آپ اور میں دیکھ بھی نہیں سکتے، ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں کہ جہاں پانی کی ایک بوند تک میسر نہیں ہے، ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں کہ جہاں کھانے کا تصور نہیں ہے، یقین کیجئے ان کے سروں پر چھت نہیں ہے، ایڈوکیشن سے بہت دور ہے، بنیادی ضروریات جو انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں ان سے کوسوں دور ہیں۔ آپ کو
اللہ نے نوازا ہے۔ اللہ کہتا ہے تم آگے بڑھو، تم آگے بڑھو گے تو میں تمہارے لیے دروازے، خیر کے دروازے کھول دوں گا۔ تو یہ اللہ رب العزت اور سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں راستہ ہی تو بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم اللہ رب العزت کے سامنے سرخرو ہو سکتے ہیں۔ یہ کوئی ناظرین، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، چھوٹی بات نہیں ہے۔ بہت اگر ہم اپنے مشاہدے میں دیکھیں تو ہمیں دو طریقے کے لوگ نظر آتے ہیں نا۔ ہمیں ایک نظر آئے گا لوور طبقہ ہمیں نظر آتا ہے، پھر مڈل کلاس بھی نظر آتا ہے اور ہائر کلاس بھی ہمیں نظر آتا ہے، لیکن ہم خاص طور پر یہاں پر جو پروگرام کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ہمارے جو لوور طبقہ جو کیٹیگری ہے ان کے لیے خاص طور پر ہم پروگرام کر رہے ہیں کہ آپ کی مدد درکار ہے۔ آپ کو اللہ نے نوازا ہے، آپ کو اللہ نے مال و دولت دی ہے، آپ آگے بڑھیں اور ان کے لیے کچھ سوچیں۔ اسکرین پر آپ دیکھیں گے ڈیٹیلز آ رہی ہیں کس طرح سے آپ ڈونیشن کر سکتے ہیں، کس طرح سے آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، کس طرح سے آپ فطرہ ادا کر سکتے ہیں۔ تو ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے موجود ہیں۔ آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے، آپ نے موبائل اٹھانا ہے، آپ نے کمپیوٹر اٹھانے ہیں، لیپ ٹاپ اٹھانا ہے اور آن لائن ٹرانسفر کر دیجئے۔ جس طرح سے بھی آسانی ہو آپ آگے بڑھیں اور جو کچھ آپ کر سکتے ہیں آپ آگے بڑھ کے ہمارے ان بھائیوں کے لیے، ان بہنوں کے لیے، ان بچوں کے لیے ضرور کیجئے۔ اور آنے والا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس میں خیر کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے۔ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں برکات کا نزول ہوتا ہے، رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو آئیے اس مہینے کو پا لیتے ہیں اور یہ چھوٹی سی نیکی کر کے ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سرخرو کر لیتے ہیں۔ ڈیٹیلز آپ دیکھیں ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ بینک کی ڈیٹیل بھی موجود ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آئی بی این نمبر بھی موجود ہیں جو خاص طور پر ہمارے انٹرنیشنل بھائی ہیں جو پاکستان سے باہر ہمیں ریمیڈنس کریں گے تو وہ آئی بی این نمبر کے تھرو ہمیں ریمیڈنس کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پیکج ہے میں اناؤنس کر دیتا ہوں، رمضان پیکج ہے جو کہ پر فیملی 12,000 روپے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ افطار اور ڈنر کا اہتمام بھی ہے جو کہ پر پرسن 400 روپے ہے۔ اس کے علاوہ جو میرج گفٹس ہیں اس کی کاسٹ ہے 50,000 روپے۔ ایک ہینڈ پمپ کاسٹ ہے 35,000 روپے، 35,000۔ اس کے علاوہ کانٹیکٹ نمبرز بھی آپ کے سامنے آ رہے ہیں، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، 0333 1192 022 0333 1192 023 یہ واٹس ایپ نمبر بھی ہے۔ اور اگر آپ کال نہیں کر سکتے تو یہاں پر واٹس ایپ کیجئے، انشاءاللہ آپ کو رہنمائی حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ ویب سائٹ پر آپ جا کر وزٹ کر سکتے ہیں www.kgnwt.org۔ یہاں پر ہمارے اے ٹی ایم کارڈز اور ڈیبٹ کارڈز اس کے تھرو بھی آپ ڈونیشن کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری ڈیٹیلز ہے، یہ آپ کے ٹی وی اسکرین پر آ بھی رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین جیسے جیسے ہمارے پروگرام کا وقت آگے بڑھے گا انشاءاللہ یہ میں بار بار آپ سے ریپیٹ کرتا رہوں گا اور آپ سے درخواست کروں گا کہ رکنا نہیں ہے۔ اگر آج آپ رک گئے تو بہت دیر ہو جائے گی، کیونکہ وقت نہیں رکتا ناظرین، وقت تو چلتا رہتا ہے نا، وقت رکتا نہیں ہے۔ آج آپ کا اچھا وقت ہے تو اللہ نہ کرے کہ آنے والا وقت جو ہے آپ کے لیے برا ہو۔ تو اس برے وقت سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت کو راضی کر لیجئے، اور یہ طریقہ کار ہے ڈونیشن کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ آپ کو اللہ نے دیا ہے تو آگے بڑھنا ہے، پیچھے نہیں دیکھنا، آگے بڑھنا ہے اور اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، گفتگو بھی ہم انشاءاللہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سعید رضا صاحب، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں۔ خوش آمدید آپ کو علامہ صاحب ہمارے پروگرام میں۔ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ ان کو ARYQ-TV کے مختلف پروگرامز میں دیکھتے بھی ہیں اور انداز میں آپ بہت ہی خوبصورت ہے، نفیس احمد صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، بہت شکریہ۔ علامہ صاحب، مطلب رمضان کا جب مہینہ آنے والا ہوتا ہے نا تو ہر مسلمان انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ یہ مہینہ ہمیں نصیب ہو جائے، شدت سے ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں یہ نصیب ہو جائے۔ اب بس کچھ ہی دن رہ گئے ہیں اور خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ایسا ادارہ ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں سالوں سے جو ہے اس کوشش میں لگا ہوا ہے، بلکہ میں کہوں گا اس مشن میں ہے کہ ہم
ایسے لوگوں تک پہنچ جائیں کہ جن کو ہماری ضرورت ہے۔ سوال بڑا امپورٹنٹ سوال ہے علامہ صاحب۔ ایک نیکی تو وہ ہوتی ہے کہ جو ہمیں پتہ ہے کہ ہم کر رہے ہیں، لیکن جو ہمارا دین مذہب دین اسلام کہتا ہے کہ ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، لیکن احسان جتلا کر نیکی کرنا، احسان جتلا کر بار بار بتا کر نیکی کرنا، کیا نیکی ضائع ہو جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دانش بھائی، پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کروں گا ARYQ ٹی وی کی پوری ٹیم کو، اور ساتھ ساتھ KGN کے ساتھ، جیسا کہ ہمارے پروگرام یہ ہوتے رہتے ہیں، اور رمضان المبارک کی آمد ہے، تو اس حوالے سے یہ سوال یقیناً ایک ضروری بھی ہے، اور ناظرین کو بتانا بھی اس چیز کو ضروری ہے۔ اصل میں بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے، ہمارے ہاں صدقہ کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو وہ طریقہ جو بتایا جاتا ہے کہ چھپا کر صدقہ کیا، جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ جب دایاں ہاتھ دیں تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اس طرح صدقہ دیا جائے۔ لیکن دوسرا ایک صدقے کا یہ طریقہ ہے کہ ظاہر کر کے دیا جائے۔ اچھا، یہ بھی دین اسلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ظاہر کر کے صدقہ دے گا تو اس کا صدقہ ضائع ہو جائے گا، اس پر اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ ہمارا دین اسلام ایسا نہیں ہے۔ اس کی بنیادی ایک وجہ بتا دی کہ اگر کسی کا صدقہ ظاہر کرنے میں نیت ریاکاری کی ہے تب تو اس کا عمل جو ہے وہ باطل ہوگا، اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ترغیب کے لیے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں ہمیں دین اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنی ایسی مثالیں ملتی ہیں، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی محفل میں فرمایا کہ آج کون ہے، کبھی جنگ کے موقع پر جب ضرورت پڑی دین اسلام کو کہ اب مال طلب کیا جائے، تو صحابہ کرام نے کھڑے ہو کر بتایا کہ میں اتنا صدقہ، اتنا مال آپ کی راہ میں پیش کرتا ہوں، اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مثال ہے، پہلے 100 اونٹ بما ساز و سامان اللہ کی راہ میں، پھر 200 اونٹ، پھر 300 اونٹ، یہ ظاہر کر کے دینا ہی تو تھا۔ یہ اس لیے ہوتا ہے ترغیب کے لیے، تاکہ اگر ہم ظاہر کر کے دیتے ہیں دوسروں کو اس سے ترغیب ہو، وہ بھی آگے بڑھیں۔ اور اللہ کی راہ میں اگر ہم ہماری وجہ سے، آپ دیکھیے یہ ٹرانسمیشن چل رہی ہے، اس میں اگر کوئی صدقہ دیتا ہے، کوئی اس میں فنڈ ملاتا ہے، ڈونیشن دیتا ہے، بعض اوقات اس کا نام بھی لیا جاتا ہے، اس کے لیے دعا بھی کی جاتی ہے۔ اب اگر کوئی کسی کے ذہن میں یہ شیطان وسوسہ ڈالے کہ آپ کا تو نام لے لیا، اب تو یہ ضائع ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ ترغیب ہوتی ہے کہ آج دیکھیں انہوں نے دیا، اب آپ بھی آگے بڑھیے، آپ بھی اس اجر و ثواب کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ تو بس یہ دل میں نیت ہونی چاہیے۔ اسلام نے ہمیں ایک عمل بتا دیا کہ اگر اس کی نیت خالص ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر و ثواب ضرور عطا فرمائے گا۔ فرمایا گیا ہے نا کہ ہر کام کا بدلہ جو ہے وہ نیت کے مطابق بالکل، انما الاعمال بالنیات جو ہے یہ حدیث مبارکہ، اور ہر حدیث کی کتاب کی پہلی حدیث مبارکہ یہی ہوتی ہے، اور کوئی بھی عمل ہو اس کا دار و مدار نیت پر ہی ہوتا ہے۔ اچھا، ساتھ میں ہمیں یہ بھی کسی کے بارے میں بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگ صرف ظاہری طور پر دیکھ کر بدگمانی کرتے ہیں کہ دیکھو یہ تو دکھاوے کے لیے کر رہا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ دلوں کا حال اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ ہم کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ ریاکاری کے لیے کر رہا ہے یا ترغیب کے لیے کر رہا ہے۔ لیکن پھر بھی علامہ صاحب، آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں، پھر بھی ہمیں، میرا خیال ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دکھاوے سے پرہیز کریں، کیونکہ جس کو ہم دے رہے ہیں اس کی بھی اپنی ایک سیلف ریسپیکٹ ہے۔ بالکل، اور ہمیں، میں جو سمجھتا ہوں، موقع مناسبت، اسلام نے دونوں پہلو کو بیان کیا، موقع مناسبت کی بعض اوقات۔ اب آپ دیکھیے جو زکوٰۃ ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ ظاہر کر کے دی جائے، کیونکہ اگر ظاہر کر کے نہیں دی جائے گی تو لوگ اس کے بارے میں بدگمانی کریں گے تو زکوٰۃ بھی نہیں نکالتا۔ یہ کتنا بخیل ہے، اتنا کنجوس ہے۔ جو صدقہ واجبہ ہوتے ہیں وہ ظاہر کر کے دیے جائیں، جو صدقہ نافلہ ہوتے ہیں، نفلی صدقے، ان کو چھپا کر دیا جائے۔ ٹھیک، بالکل۔ یہ دونوں پہلو ہمیں ملتے ہیں۔ نفیس صاحب کی طرف ہم آئیں گے، تھوڑا زکوٰۃ پہ میں چاہوں گا تھوڑا ڈسکس آپ کر لیں، تاکہ جو کلیئرٹی ہے لوگوں کو ہو جائے کہ زکوٰۃ کب دینی چاہیے، کیونکہ بہت سارے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ شاید زکوٰۃ صرف رمضان میں دی جاتی ہے۔ جی بالکل۔ اصل میں ہمارے یہاں صرف زکوٰۃ کا نہیں بلکہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی جو ایک صدقہ و خیرات کا، کسی غریب کی مدد کرنے کا یا کسی کو راشن دینے کا، جیسے ہمارے یہاں تو ایک ذہن بنایا کہ جب رمضان آئے گا تبھی ہم یہ مدد کریں گے، جبکہ ایسا نہیں۔ دین اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا۔ اب آپ خود سوچئے نا کہ ایک بندہ جسے ہم نے رمضان میں دے دیا، رمضان تو اس کا صحیح گزر گیا، باقی 11 مہینے وہ کیا کرے گا؟
ہمارا دین اسلام ایسی تعلیم تو نہیں دیتا، بلکہ دین اسلام نے تو ہمیں یہاں تک بتایا کہ عمل ایسا ہو جو ہمیشگی کے ساتھ ہو، جو متواتر ہو، دوام کے ساتھ ہو، جو ایسا عمل ہو کہ وہ مسلسل چلتا رہے، ایسے عمل کو پسند کیا گیا ہے دین اسلام نے۔ اور ساتھ ساتھ یہ ابھی جو رمضان المبارک آنے والا ہے، اب کوئی یہ نہ سوچے کہ رمضان جب آئے گا تو پھر ہم کسی غریب کی مدد کر دیں گے، نہیں، آج یہ ہماری ٹرانسمیشن چل رہی ہے، اس میں لوگوں کو حصہ ملانا چاہیے۔ بلکہ میں آپ کے حدیث مبارکہ بھی آپ کو پڑھ کر سناؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال الصالحہ او کما قال، فرمایا نیک کاموں میں جلدی کرو، نیکی کے کاموں میں جلدی کرو۔ پھر آگے ہمیں حدیث کا مفہوم یہاں تک ملتا ہے، فرمایا کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ فتنے اس طرح ظاہر ہوں گے کہ انسان اگر صبح جو ہے وہ مسلمان ہوگا تو ایسے اعمال، ماحول ایسا بن چکا ہوگا کہ وہ شام میں کافر ہو چکا ہوگا۔ یعنی اس طرح کے فتنے ہوں گے، انسان کو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے نیک اعمال کو بڑھانے کے لیے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ اب وہ یہ نہ سوچے کہ رمضان آئے گا تو میں غریب کی مدد کروں گا، نہیں، بلکہ ابھی ہی سے وہ غریب کی مدد کرنا شروع کر دیں۔ بلکہ اگر آپ دیکھیں ابھی اگر ہم مدد کریں گے، رمضان سے ان کے حالات اچھے ہوں گے، وہ اچھے طریقے سے روزہ رکھ سکیں گے، سحری کر سکیں گے، افطار کر سکیں گے، تو پہلے ہی سے جب ہم ان کی ہیلپ کریں گے تو رمضان وہ اچھے انداز سے گزار سکیں گے۔ بالکل ہم تیاری کرتے ہیں، اور بچپن سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور سرکار کا ذکر تو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ علی شبیر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ علی شبیر صاحب، آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار کے نام سے اپنی محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ علی، بسم اللہ۔ ایک نظر گنبد خضرا پہ ٹھہر جانے دے، ایک نظر گنبد خضرا پہ ٹھہر جانے دے، پھر اسی لمحے میں چاہے مجھے مر جانے دے، پھر اسی لمحے میں چاہے مجھے مر جانے دے۔ اے ہوا مجھ کو بنا دے کسی خوشبو کی مثال، اے ہوا مجھ کو بنا دے کسی خوشبو کی مثال، پھر مدینے کی فضاؤں میں بکھر جانے دے، پھر مدینے کی فضاؤں میں بکھر جانے دے۔ میں مودت میں تو حد کا کبھی قائل ہی نہ
مگر حد ہے مجھے حد سے گزر جانے دے، ہاں مگر حد ہے مجھے حد سے گزر جانے دے، اے ہوا مجھ کو بنا دے کسی خوشبو کی مثال، پھر مدینے کی فضاؤں میں بکھر جانے دے۔ میری دستار ہے نالے نبی کا صدقہ، میری دستار ہے نالے نبی کا صدقہ، میری دستار بچا لے، میری دستار بچا لے، میرا سر جانے دے، میری دستار بچا لے، میرا سر جانے دے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب، جہاں سر جھکے وہ مقام خدا ہے، جہاں سر جھکے وہ مقام خدا ہے، اور جہاں دل جھکے وہ مقام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ناظرین، لائیو ٹرانسمیشن آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ اور ARYQ-TV کی جانب سے۔ نفیس احمد صاحب کی طرف آتے ہیں۔ نفیس صاحب، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، اور کس طرح سے ان کا ایک ایک اسٹاف جو ہے کس طرح سے کام کر رہا ہوتا ہے، دن رات لگا ہوتا ہے۔ بالکل بالکل۔ کیا کہیں گے اس ادارے کے حوالے سے آپ؟ ہاں دانش، یہ بات تو اب بالکل مستند ہو گئی ہے کہ خواجہ غریب نواز ٹرسٹ انٹرنیشنل جس انداز سے مسلمانوں کی، میں سمجھتا ہوں کہ رمضان میں تو ظاہر سی بات ہے رمضان کا سلسلہ، لیکن ہر انسان کی خدمت کر رہا ہے۔ بالکل۔ جس طریقے سے ان کا جو طریقہ کار ہے وہ ایسا ہے کہ وہاں عام آدمی بھی نہیں پہنچ سکتا، جہاں یہ ان کے تمام ورکرز وہاں پہنچتے ہیں، وہاں پر جہاں ضرورت ہوتی ہے خود جا کے ایک گھر کا وزٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان گھروں میں پہنچاتے ہیں جہاں مستحق ہوتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی سند ہے، اور گزشتہ کئی 15 سالوں سے 10-15 سالوں سے ماشاءاللہ یہ بڑھ ہی رہا ہے سلسلہ۔ وجہ یہ ہے کہ ان کا نام ایک سند بن گیا ہے، بالکل لوگوں کا اعتماد بحال ہو گیا ہے۔ لوگ آنکھیں بند کر کے ڈونیشن بھیجتے ہیں، سامان بھیجتے ہیں، اپنی جو ان سے اختیار میں ہوتا ہے وہ بے فکر ہو کے دیتے کہ یہ صحیح جگہ جائے۔ تو یہ کسی ادارے کی سب سے بڑی سند یہی ہوتی ہے کہ اس پہ اعتماد ہو۔ تو جس طرح ماشاءاللہ یہ ایسے ایسے بلوچستان کے، سرحد کے، پنجاب کے، سندھ کے ایسے علاقے جہاں ہم گئے بھی نہیں ہیں، جا بھی نہیں سکتے، لیکن یہ وہاں پہنچ کے ان کو جو ان کی ضرورت ہے، ان کے مہینے کا راشن پہنچاتے ہیں، پکا پکایا کھانا پہنچاتے ہیں، رمضان میں روزے کھلواتے ہیں۔ ایک سلسلہ ہے ماشاءاللہ نہ ختم ہونے والا، اور لوگوں کا اعتماد جس انداز سے بڑھا ہے، تو انہوں نے تو اسی بنیاد کو رکھا ہے کہ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ اس یہ بنیاد جو سب سے بڑی ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد جو ہے وہ اپنے لیے تو ہے ہی سو ہے، لیکن دوسروں کا خیال جو کرے وہ پکا مسلمان۔ دوسروں کا خیال، ناظرین، دوسروں کے بارے میں آپ نے سوچنا ہے۔ مطلب آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پڑوس میں جو آپ کا پڑوسی رہ رہا ہے وہ کہیں بھوکا تو نہیں سویا ہے،
میری زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے، یقین کریں ناظرین، ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہمارے پڑوس میں رہتا کون ہے. اب یہ حالات ہو گئے ہیں ناظرین. سوچئے آنے والا مہینہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں سحر و افطار بھی ہے، اور افطاری جب سجتی ہے، سحری ہوتی ہے تو ہمارے دسترخوان تو بچھے ہوتے ہیں نا. ہم شاید بہت خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہمیں سب کچھ میسر ہے، لیکن ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو منتظر ہے کہ کوئی آئے گا اور ان کے بچوں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھے گا. کوئی آئے گا اور ان کے ساتھ مل بیٹھ کر سحر اور افطار کرے گا. کوئی آئے گا اور ان کے لیے کچھ نہ کچھ سوچے گا. خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ایسا ادارہ ہے کہ جو سوچ رہا ہے، سالوں سے سوچ رہا ہے. ڈیٹیلز آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں کہ کس طرح سے آپ ڈونیشن کر سکتے ہیں. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، اکاؤنٹ نمبر آپ کے سامنے موجود ہے، اور جو پیکج ہے، رمضان پیکج ہے، وہ 12,000 روپے ہے، 12,000 روپیز پر فیملی. اس کے علاوہ افطار اور ڈنر کا جو پیکج ہے وہ پر پرسن 400 روپے ہے، 400 روپیز. میرج گفٹس بھی ہیں 50,000 روپے. ایک ہینڈ پمپ کاسٹ ہے 35,000 روپے کی. اس کے علاوہ آپ کانٹیکٹ نمبرز دیکھ رہے ہیں، اسکرین پر آ رہے ہیں، وہاں پر آپ کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ویب سائٹ آپ دیکھ رہے ہیں، ویب سائٹ پر جا کے وزٹ کیجئے اور اپنے ATM کارڈز کے تھرو، ڈیبٹ کارڈز کے تھرو بھی جو ہے آپ ڈونیشن کر سکتے ہیں. علامہ صاحب، خاص کر آنے والا جو مہینہ ہے رمضان میں سحر اور افطار کرانے کا کتنا اجر ہے، ہمارے ناظرین کو بتائیے. اچھا دیکھیے، سب سے پہلے تو روزہ جس کے لیے سحر اور افطار ہے، وہ روزہ ہی ایسی عبادت ہے کہ جس کے اجر و ثواب کو لفظوں میں بیان نہیں کیا گیا. سبحان اللہ. اگر ہم روزے کے اجر و ثواب کو دیکھتے ہیں کہ جہاں ہمیں دیگر عبادات کا ثواب ملتا ہے احادیث مبارکہ میں کہ اگر یہ عمل کر لو تو اتنی نیکیاں ملیں گی، روزے کے بارے میں فرمایا گیا ہے اور حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں یا میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. دونوں ترجمے کیے گئے اس حدیث مبارکہ کے. تو یعنی لفظوں میں اس کے اجر و ثواب کو بیان نہیں کیا گیا. اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ اس روزے کے ساتھ جتنی چیزیں منسلک ہوں گی، وہ روزے دار کو سحر یا افطار دونوں کے معاملات، سحری کروانا یہ تو خاص طور پر ایک کھجور کے ذریعے ہو، افطار کروانا ایک کھجور کے ذریعے ہو. بندہ اگر فقط ایک کھجور کے ذریعے کسی کو سحر یا افطار کروا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے جو اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مثل ہی، یعنی روزے کی مثل ہی اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اب اندازہ کیجئے کہ اگر کوئی شخص فقط ایک کھجور کے ذریعے کسی کو افطار کروا دے اور جو پیٹ بھر کر کھلائے کسی کو بہترین نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالی نے دی ہیں اس کے ذریعے کسی کو افطار کروائے، اللہ تبارک و تعالی اس کو کتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. جب پیٹ بھرتا ہے نا، اور جب کھانا کھانے والوں کی زبان سے جب دعا نکلتی ہے اس شخص کے لیے، بالکل وہ تو فرش سے لے کے عرش تک جاتی ہے. بالکل اللہ رب العزت بھی سنتا ہے. اصل میں وہ جو وقت بھی ایسا ہے، اگر کوئی عام شخص بھی دعا کرے نا افطار کا وقت، فرمایا کہ وہ کیفیات اصل میں ایسی ہوتی ہیں. آپ دیکھیے انسان کا اجر و ثواب اس کے اخلاص، اس کے للہیت، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اس کا تعلق کتنا مضبوط ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کیسا حاصل ہے اور اس کے مانگنے کا انداز کیسا ہے. اچھا، افطار کے وقت کو قبولیت کے لمحات کیوں کہے گئے؟ دیکھیے بندہ پورا دن روزہ رکھتا ہے، اب اس کی کیفیات، اب ظاہر سامنے جب افطار کا سامان بھی موجود ہو، بیش بہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بھی موجود ہوں، لیکن انسان نے اس وقت ہاتھ روکا ہوا ہے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب حکم ہوگا، ہماری شریعت کا جو حکم ہے، جب وہ ہوگا تو افطار کرے گا. اب پورا دن بھوکا پیاسا رہنے کے بعد اب وہ جب وقت افطار جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس انداز پر فرشتوں پر فخر فرماتا ہے کہ دیکھو فرشتوں کی محفل میں کہ میرا یہ بندہ بھوکا پیاسا ہے لیکن اس وقت بھی ہاتھ اٹھا کر یہ مجھے پکار رہا ہے اور مجھ سے مانگ رہا ہے. یہ انداز اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قدر پسند آتا ہے، اس وقت بندہ جو مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے. نفیس صاحب، انسان کیا موت سے غافل ہے؟ بالکل بالکل. موت تو نہیں ہے، کیا انسان ہے؟ موت تو کسی وقت بھی بھولنی نہیں چاہیے. ہم تو آئے ہیں، مسافر ہیں. جو بھی انسان دنیا میں آئے وہ مسافر کی حیثیت سے آئے. اصل زندگی تو ہماری مرنے کے بعد شروع ہوگی. اس چیز کا احساس اس دور میں بہت کم ہو گیا ہے. اس دور میں جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا حاصل کر لی تو سب کچھ حاصل کر لیا.
جبکہ یہ ان کی بھول ہے۔ جگہ جگہ مفتی صاحب نے، علامہ صاحب نے بھی اتنی اچھی مثال دی کہ اللہ تعالیٰ کا جو اجر دینے کا حساب ہے وہ ایک کھجور کا احد کے پہاڑ کے برابر سونا، واہ، سونے کی قیمت آج کل کیا ہے اس سے ذرا سا بھی اگر اندازہ لگائیں، اور پہاڑ احد کا پہاڑ، تو ایک کھجور کی، چونکہ وہ صحابی تھے، اللہ حضور نے کہا کہ بھئی آپ روزہ کھلائیں آپ کو اتنا ثواب ملے گا، کھانا کھلائیں، تو کسی نے کہا کسی کے پاس کچھ نہ ہو تو وہ کیا کرے، آپ نے کہا آپ ایک کھجور کھلا دیں، پانی پلا دیں، وہ ثواب اجر اس کا احد کے پہاڑ کے برابر سونا۔ سبحان اللہ۔ کوئی کیلکولیشن ہی نہیں ہے نا، اللہ نے کہا اس کا حساب میں دوں گا، اس کا اجر میں دوں گا، تو جو اللہ دے گا اس کی تو بات ہی کوئی کیلکولیشن ہی نہیں، آپ کر ہی نہیں سکتے۔ 70% تو عام طور پر کہا، رمضان میں تو نفل بھی پڑھتے ہیں تو وہ اس کا ثواب بھی۔ میں نے یہ موت کا سوال کیا نا، میں خاص طور پر جو بات کرنے جا رہا ہوں علامہ صاحب کہ شاید انسان غافل ہو جاتا ہے، میری بات پہ آپ بتائیے گا ضرور، کہ غافل ہو جاتا ہے کہ آج میرے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، سب کچھ ہے، ناظرین میری بہت اچھی جاب بھی ہے، میری نوکری بھی ہے، اور میں کروڑوں کا بزنس کرتا ہوں، میرے پاس ایک کال آتی ہے اور میرا سودا ہو جاتا ہے کروڑوں کا، میں بہت خوش ہو جاتا ہوں کہ میرا پروفٹ جو ہے وہ 100 گنا زیادہ بڑھ گئی ہے، میری انکم جو ہے وہ ڈبل ہو چکی ہے۔ لیکن انسان یہ نہیں سوچتا علامہ صاحب کہ یہ جو دیا ہوا ہے یہ کس نے دیا ہے، یہ کسی اور کو بھی تو مل سکتا تھا۔ یہ سعادت کسے ملی ہے؟ تجھے ملی ہے نا، اسے ملی ہے کہ جس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ ہاں تجھے استطاعت اللہ نے دی ہے، لیکن اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اس میں سے تو اپنے غریب بہن بھائیوں کے بارے میں سوچ، ان کے لیے آگے بڑھ۔ آج جو تجھے میں نے پیسہ دیا ہے، مال و دولت دی ہے، اگر تو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرے گا تو سخت عذاب ہے، سخت گناہ ہے۔ علامہ صاحب اعلانیہ، میں خاص طور پر بار بار یہی بات کر رہا ہوں، اعلانیہ جو صدقہ دیا جاتا ہے یا زکوٰۃ دی جاتی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے جو خاص طور پر ادارے کر رہے ہیں جیسے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ؟ دیکھیں اس میں یہی طریقہ کار ہے، انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے۔ اب یہ دیکھیں ہمارا مقصد کیا ہے، اگر ہم نے یہ ٹرانسمیشن آج یہاں پر یہ سجائی ہے کیو ٹی وی کے ساتھ، یہ KGN کے ساتھ جو ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اگر ہم اس کو ظاہر کر رہے ہیں، اب ظاہر ہے جب میڈیا پر آ رہا ہے تو ظاہر ہو رہا ہے، تو ظاہر کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ بھی آگے بڑھیے۔ یعنی آپ دیکھیے ایک شخص اگر کوئی نیک کام کر رہا ہے، ہمیں یہ بھی تو حکم دیا گیا نا کہ جو نیکی کی طرف رہنمائی کرے گا اس کو بھی نیکی کرنے والے کی مثل اجر ملے گا۔ اچھا ہمارے بہت سے ایسے لوگ ہیں وہ نیکی کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس اسباب نہیں ہوتے۔ اب آپ دیکھیے دور دراز علاقوں میں، سندھ کے، بلوچستان کے، پنجاب کے علاقوں میں، وہاں تو شہر میں تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی غریب ہے ہمارے ہاں کسی نے دے دیا، لیکن بعض علاقے ایسے ہیں جہاں تک کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ اچھا لوگ چاہتے ہیں ہم ان لوگوں کی مدد کریں، جب وہ دیکھتے ہیں یہ فوٹیج وغیرہ تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کی مدد کریں، لیکن اسباب نہیں، کیسے جائیں وہاں پر؟ تو یہ جو ایک ٹرانسمیشن ہے اور اس میں یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ سبب موجود ہے، اب آپ اس کے ذریعے وہاں تک لوگوں کو پہنچا سکتے ہیں جہاں تک آپ خود نہیں جا سکتے۔ اس ادارے کے تحت، اس ٹرانسمیشن کے تحت آپ جو بھی مدد کرنا چاہتے ہیں آپ آگے بڑھیے، آپ ان کی مدد کیجیے، آپ کا یہ عمل وہاں تک پہنچے گا، آپ کا جو ڈونیشن ہے وہاں تک پہنچے گا۔ تو یہ جو ظاہر کرنا ہے یہ ترغیب دلانے کے لیے ہے، اور یقیناً ترغیب دلانے کے لیے یہ اسی لیے ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کام میں آئیں۔ اور دیکھیں یہاں جتنے افراد ہیں جو اس ٹرانسمیشن میں شریک ہیں، نیکی کے کام بتانے میں، رہنمائی کرنے میں جتنے لوگ شریک ہوں گے نا، وہ سب کے سب اس کے اجر و ثواب میں بالکل حقدار ہوں گے۔ ہم نفیس صاحب مطلب سہارا بننا نہیں چاہتے، اکثر ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب مردے کو کاندھا دے کر، کاندھا دلا کر جا رہے ہوتے ہیں تو ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ میں اس کو سہارا دے دوں تاکہ مجھے ثواب ملے، لیکن جو زندہ ہے، جو سامنے ہے، زندگی میں اس کا سہارا بن جائیے۔ نفیس صاحب کیا کہیں گے؟ سہارا بن جائیے، جو آپ حیات ہیں، آپ کو اللہ نے وقت دے دیا ہے، موقع دے دیا ہے، ان لوگوں کا سہارا بن جائیے۔ دانش یہ تو بہت عام سی بات ہے کہ ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو کہ وہ کروڑوں کے گھر بناتے اس میں داخل نہیں ہو پاتے، موت اس سے پہلے آ جاتی ہے۔ تو یہ تو اشارے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بادشاہ بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے فقیر کرتا ہے، اور جس کو بادشاہ بنایا اس پہ فرض 100% زیادہ ہو گیا کہ تو نے اپنے عوام کی خدمت کرنی ہے، تو نے غربا کی خدمت کرنی ہے، اور غریب ہے تو وہ اس پہ صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو آگے بڑھائے گا۔ صبر کا بہت
सवाब है, हमारे दीन में सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई है सब्र की। जो सब्र का, रोज़ा क्या है? सब्र है, बर्दाश्त है, भूखा है, प्यासा है, लेकिन वो रोज़ा नहीं तोड़ सकता। अल्लाह ताला देख रहा है बकौल नियतों की बात, इन्नमल आमालु बिन्नियात। तो अल्लाह ने हमको मौका दिया है, जिसको भी मौका दिया है उसको वसाइल दिए हैं, इसलिए दिए हैं कि वो अल्लाह के वसाइल है, उसके बंदों पे खर्च करो। तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पे रहम करेगा। तुम ज़मीन वालों की खिदमत करो, आसमान वाला तुम्हारे लिए सब कुछ पैदा करेगा, सब कुछ देगा। तो ये तमाम चीज़ें इस चीज़ की गवाही हैं कि हम तो सिर्फ मुसाफिर हैं, जो अल्लाह ने हमें दिया है वो हम उसको आगे बढ़ाएं, चाहे वो तालीम हो, चाहे वो इल्म हो, चाहे वो नेकी हो, चाहे वो सवाब हो, चाहे वो ये ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट क्या काम कर रहा है। वो जैसे मुफ्ती साहब ने कहा, अल्लामा साहब ने बताया कि वहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते जहाँ ये गरीब नवाज के वर्कर्स पहुँचते, ख्वाजा गरीब नवाज के वर्कर्स उन इलाकों में, बलूचिस्तान ऐसी जगह है जहाँ कश्तियों में लोग जाते हैं और वहाँ हमारे लोग वर्कर्स पहुँचते हैं। तो ये बहुत बड़ा ट्रस्ट है। वो कोई एक मैदान नहीं है ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट का। राशन भी दे रहे हैं, रोज़ा भी खिला रहे हैं, मस्जिदें भी बना रहे हैं, मदरसे भी बना रहे हैं, बच्चियों की शादी कर रहे हैं, पानी के नलके लगा रहे हैं उन इलाकों में कि जहाँ पानी का नामो निशान नहीं है। नाम देखें ना अल्लामा साहब, नाम देखें ख्वाजा गरीब नवाज, जिनका सदका तो पूरी दुनिया में बढ़ता है। तो ये इदारा तो ऐसा है कि आप आंखें बंद कर कर जो है डोनेशन कर सकते हैं। आप अपनी हैसियत नहीं देखें, आपकी हैसियत जितनी भी है, चाहे आप 100 रुपये दे सकते हो, चाहे आप 1 लाख रुपए दे सकते हो, 1 करोड़ रुपए दे सकते हो, अल्लाह की नज़र में तो वो उसकी अहमियत है, उस शख्स की अहमियत है कि जो आगे बढ़ता है और जो सिर्फ नियत भी कर लेता है ना कि मैंने देना है, तो अल्लाह की बारगाह में वो सुरखरू हो जाता है। रिपीट करता चलूँ नाजरीन, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ और स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं, डिटेल्स मौजूद हैं, बैंक डिटेल्स भी मौजूद है, जो ख़ास तौर पर जो हमारे पाकिस्तान से बाहर हमारे भाई हजरात हैं वो देख रहे हैं, तो IBN नंबर वहाँ पर मौजूद है, आप रेमिडेंस भी कर सकते हैं। बाकी पैकेज क्या है? रमज़ान राशन है 12,000 रुपये पर फैमिली। इसके अलावा इफ्तार और डिनर जो है 400 रुपये है पर पर्सन। मैरिज गिफ्ट्स हैं 50,000 रुपये, एक हैंड पम्प कॉस्ट है 35,000 रुपये, 35,000। इसके अलावा कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपके सामने मौजूद है। आगे बढ़ना है नाजरीन, रुकना नहीं है, आगे बढ़िए। आने वाला जो महीना है रमज़ान का महीना है, आपने सहर में भी हिस्सा लेना है, इफ्तार में भी हिस्सा लेना है। ये लोग ऐसे लोग हैं कि जिनके पास पीने के लिए पानी नहीं है, खजूर नहीं खा सकते, रोज़ा नहीं खोल सकते। बहुत ज़्यादा अजर है, बहुत ज़्यादा सवाब है। जैसे कि अल्लामा साहब ने हमें बताया कि 70 गुना सवाब रमज़ान में मिलता है। तो आप ख़ुद देखिए ना, इसको मल्टीप्लाई करते चले जाइए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो आपके लिए दरवाज़े खोल रहा है, रहमतों के दरवाज़े खोल रहा है। ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है नाज़रीन, ज़िंदगी कब रुक जाए, कब फुल स्टॉप हो जाए, आपको और हमें नहीं पता। एक छोटा सा वाक़या आपको बताता चलूँ कि हज़रत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह के पास एक नौजवान आता है और कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा गुनाहों में लदा हुआ हूँ ना, अब मैं शिफायाब होना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ? हज़रत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ए नौजवान, मैं तुझे 6 नुस्खे बताऊँगा, तू इस पर अमल करेगा तो गुनाहों से शिफायाब हो जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुझसे राज़ी हो जाएगा। पहला नुस्खा फरमाया कि अल्लाह, जब तू गुनाह करने लगे ना तो अल्लाह का दिया हुआ रिस्क नहीं खाना, उसका दिया हुआ खाना नहीं खाना। तो वो नौजवान कहता है कि हज़रत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो राज़िक है, देने वाला है, वो तो रिस्क देता है, ऐसे कैसे मुमकिन है? तो हज़रत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तुझे शर्म नहीं आती कि जिसका तू खाता है तू गुनाह करेगा, उसकी नाफरमानी करेगा। फिर वो नौजवान कहता है कि मुझे अच्छा दूसरा नुस्खा बताइए। तो दूसरा नुस्खा आप बताते हैं कि अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी ज़मीन है, लेकिन तू अपनी जगह से हट कर गुनाह करने लगे ना तो अपनी अल्लाह की ज़मीन से हट जाना जो है ना। तो कहता है ऐसे कैसे मुमकिन है, हर जगह अल्लाह की है, मैं कैसे जो है बचूंगा? तो आप फरमाते हैं कि जिसका तू खाता है, जिसकी जगह पे रहता है, तो तुझे शर्म नहीं आएगी कि तू उसकी नाफरमानी कर रहा है? फिर तीसरा नुस्खा
تیسرا نسخہ فرماتے ہیں کہ تو جب گناہ کرنے لگے نا تو ایسی جگہ پہ چلے جانا کہ جہاں تجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہو، جہاں دیکھنے والا ہی نہ ہو، اللہ رب العزت تجھے دیکھ ہی نہ ہو۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ حضرت یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ، ایسا کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، تو ایسی جگہ بھلا کہاں پر ہے، کدھر ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ تو جس کا رزق کھاتا ہے، جس کی جگہ پہ رہتا ہے اور پتہ ہے تجھے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، تجھے دیکھ رہا ہے، پھر بھی تجھے شرم نہیں آئے گی اس کی نافرمانی کرتے ہوئے؟ تو نوجوان کہتا ہے کہ حضرت مجھے چوتھا نسخہ بتائیے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب ملک الموت تیری روح قبض کرنے آئے تو اس کو کہنا رک جاؤ، رک جا، تھوڑا سا وقت اور دے دے۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے حضرت ایسا کیسے ممکن ہے، جب وقت آ گیا ہے، مجھے لے جانے آ گئے ہیں تو کیوں رکیں گے؟ تو وہ آپ فرماتے ہیں کہ جب تجھے پتا ہے کہ تیرا وقت آ گیا ہے، تو جانے والا ہے، تو اس کی تیاری تو کیوں نہیں کر لیتا؟ پھر پانچواں نسخہ بتاتے ہیں کہ جب تو قبر میں اتارا جائے، جب تجھ سے سوالات شروع ہوں تو کہنا کہ ابھی میری تیاری نہیں ہے سوالات کی، میں بعد میں اس کے جواب دوں گا۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے، نفیس صاحب نوجوان کہتا ہے کہ حضرت یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیسی بات کر رہے ہیں کہ جب سوالات ہونے ہیں تو مجھے ان کے جوابات تو دینے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب تجھے پتا ہے کہ کیا سوالات ہونے ہیں تو ان سوالوں کے جوابات کی تیاری کیوں نہیں کر لیتا؟ اور آخری اور چھٹا نسخہ فرماتے ہیں کہ روز محشر تو جب حاضر ہو تو کہنا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دیں، میں دوبارہ چلا جاؤں اور تجھے راضی کر آؤں۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے حضرت جب روز محشر میں حاصل ہو گیا اور میرے حق میں یا میرے خلاف فیصلہ ہو گیا تو یہ فیصلہ کیسے تبدیل ہوگا؟ تو آپ فرماتے ہیں، علامہ صاحب آپ فرماتے ہیں کہ جب تجھے پتا ہے کہ فیصلہ ہو گیا ہے تو یہ فیصلہ اپنے حق میں کیوں نہیں کر لیتا کہ یہ فیصلہ میرے حق میں ہو جائے اور اللہ مجھ سے راضی ہو جائے؟ تو ناظرین یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ فیصلہ آپ نے اور میں نے مل کر کرنا ہے۔ سوالات ہمیں اللہ نے بتا دیے ہیں، اس کے جوابات بھی ہمیں اللہ نے بتا دیے ہیں کہ کیا سوالات ہوں گے، کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا۔ بار بار اپنے پروگرام کے آغاز سے میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا، کہاں لگایا؟ کہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے کوئی دکھاوا تو نہیں کیا، کہیں احسان تو نہیں جتلایا؟ اللہ تو سب کچھ ہمیں بتا رہا ہے نا ناظرین۔ تو اب بھی وقت موجود ہے، آگے بڑھیے اور اللہ رب العزت کو راضی کر لیجئے۔ علامہ صاحب وقت بہت مختصر سا رہ گیا ہے، کیا پیغام دیں گے خاص طور پہ رمضان کے حوالے سے جو KGN سے ریلیٹڈ ہے؟ دیکھیے یہ جو فرمایا گیا نا کہ کچھ چیزوں کے بارے میں تذکرہ ہے، 5 چیزوں کے بارے میں کہ ان کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ مالداری کو غنیمت جانو فقر سے، اور یہ بھی ہے کہ زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے۔ تو ابھی اگر اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا ہے تو اس میں ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، اس سے پہلے کہ خدا نہ خواستہ فقر و فاقہ ہو جائے۔ ابھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ حیات جو دی ہے، آج ہم چل پھر رہے ہیں، یہ سانس کی مالا جو چل رہی ہے، اس کو غنیمت جانتے ہوئے جو نیک عمل کرنا ہے ہمیں ابھی کر لینا ہے، کیونکہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، جیسا کہ ابھی آپ نے بھی بتایا کہ پھر ہم بندہ چاہے گا بھی تو پھر وہ نہیں کر پائے گا، جب دروازہ بند ہو جاتا ہے تو پھر وہ نہیں کر پائے گا۔ تو یہ جو ٹرانسمیشن ہے یہ آپ کو ابھی سے تیار کر رہی ہے، آپ آگے بڑھیے، آپ ابھی سے اپنے ذہن کو بنائیے کہ ہم ابھی سے صدقہ و خیرات کا جب سلسلہ شروع کریں گے۔ آپ نے دیکھا جب پنکھا ہم چلاتے ہیں، فین چلاتے ہیں تو وہ پہلے آہستہ آہستہ چلتا ہے پھر تیز ہوتا ہے۔ آپ ابھی سے جب صدقہ و خیرات دینے کی اپنی عادت بنائیں گے، ماہ رمضان المبارک کا جب آغاز ہوگا تو انشاءاللہ آپ کی عادت ایسی پختہ ہو چکی ہوگی کہ آپ رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کر رہے ہوں گے۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب آپ کا پیغام چل رہا تھا اور مجھے بتایا گیا ہے کہ ڈائلیسس پیشنٹ کے لیے محترمہ ہے ہوما صاحبہ، انہوں نے 1.5 لاکھ روپے ڈونیشن کیا ہے ماشاءاللہ، اور اس کے علاوہ شہزاد صاحب ہیں، انہوں نے
15,000 روپے کا ڈونیشن کیا ہے. اس کے علاوہ ندیم صاحب ہیں اور انہوں نے افطاری کا ذمہ لیا ہے کہ وہ افطاری کرائیں گے. اللہ پاک قبول فرمائے. ایسے ہمارے بہت سے بھائی اور بہنیں چھپے ہوئے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ پردے کے پیچھے نہ رہیں, پردے کے سامنے آ جائیں اور فون اٹھائیں, اپنے لیپ ٹاپ اٹھائیں اور ڈونیٹ کر دیجئے. اللہ کی راہ میں جتنا آگے آپ بڑھ سکتے ہیں آپ آگے بڑھ جائیے, اور یہ نہ سوچیں کہ میرا مال کم ہو جائے گا, کوئی تنگ دستی ہو جائے گی, ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا. آج آپ 1 روپیہ دیں گے تو یقین کیجئے اللہ رب العزت ایسی ایسی جگہ سے نوازے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. 1 کی جگہ 100 گنا آپ کو دے گا. نفیس صاحب کیا پیغام دیں گے آپ؟ بالکل درست فرمایا آپ نے. کسی شاعر نے بہت خوبصورت کہا ہے کہ ہم تو وہ تھے کہ محبت تھا وتیرہ جن کا, پیار سے ملتا تو دشمن کے بھی ہو جاتے تھے, اور اس توقع پہ کہ شاید کوئی مہمان آ جائے گھر کے دروازے کھلے چھوڑ کے سو جاتے تھے. سبحان تو اللہ. ہم اس معاشرے سے بھی دیکھا ہے ہم نے کہ جہاں اس طرح کا ماحول تھا. آج کل تو بند دروازے لوگ توڑ دیتے, لیکن بات وہی ہے کہ خدمت کی بات ہے اور لوگوں کو آسانیاں فراہم کرنے کی بات ہے. رمضان آ رہے ہیں, اس سے بڑا مہینہ صحابہ کرام دعا کرتے تھے اللہ بھی ہمیں رمضان مل جائے, کیونکہ جو رمضان کا جو ثواب اور اجر ہے وہ کسی مہینے میں نہیں ہے. اللہ نے کہا میں اس کا اجر دوں گا, رمضان میرا مہینہ ہے. اور مفتی صاحب نے علامہ صاحب نے ذکر بھی کیا کہ اس کا اجر بظاہر تو شو کیا ہے کہ اتنا ہے, لیکن اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اللہ جو اللہ سے کاروبار کرتا ہے, کسی کو ناشتہ کراتا ہے, کسی کو کھانا کھلاتا ہے, تو اللہ کہتا ہے اس نے مجھ سے کاروبار کیا. اب اس کے اس میں فرشتوں کو ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں کہ اس کے اس میں کمی نہیں آنی چاہیے. اس نے 1 آدمی کھلایا 100 آدمی کا کھانا دو, 100 آدمی کھلایا تو 1000 آدمی, کوئی لمٹ نہیں ہے. اللہ سے کاروبار کا تو اتنا بڑا انعام ہے کہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. بس اللہ جب تک سانس ہے بے شک اللہ بندوں کی خدمت کرتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ناظرین نوازتا رہے گا. ڈیٹیلز چلتے چلتے بس پروگرام کا آخری کچھ منٹ رہ گئے ہیں. چلتے چلتے بس یہی کہوں گا کہ ڈیٹیلز آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں, اور آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. اللہ نے آپ کو نوازا ہے, آپ وسیلہ بن جائیے. جو کچھ آپ کے پاس ہے یہ ٹیمپرری ہے, یہ اللہ کا دیا ہوا ہے, یہ کوئی پرماننٹ نہیں ہے. ہم عارضی زندگی ہے, ہم عارضی زندگی میں آئے ہیں. دنیا یہ عارضی ہے, فانی ہے, ختم ہو جانا ہے, کچھ بھی نہیں رہنا ہے. یہ پیسہ, یہ دولت, یہ نام, یہ شہرت, یہ منصب, سب کچھ ختم ہو جانا ہے. بس آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیے. انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے لیے دروازے کھول دے گا. انشاءاللہ اگلی ٹرانسمیشن میں سید محمد دانش جلالی آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوگا. آپ سب کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, خاص طور پر ہمارے مہمانوں کا اور آپ سب کا. انشاءاللہ دوبارہ ہم ٹرانسمیشن میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. علی شبیر. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے, وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے, وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. ستاروں سے یہ جان کہتا ہے ہر دم, تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم. ستاروں سے یہ جان کہتا ہے ہر دم, تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ
پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے، جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا۔